سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان، وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا، بحمدی تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے مکمل 30 پارے تلاوت ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ عز و جل نے ہمیں جو توفیق بخشی، ہمارا اس میں اپنا کوئی عمل نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، ہم نہ پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ یاد رکھنے کی طاقت، جو کچھ بھی ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قرآن سے ہمارا رشتہ ہمیشہ قائم رکھے۔ جس طرح سے آج ہم ختم قرآن کی محفل میں شامل ہیں، اللہ نے اگر ہماری زندگی میں اور دن دیکھنے رکھے ہوں
پھر سے جلد ہمیں قرآن کی تلاوت تراویح میں اگلے رمضان پھر سے ہمیں نصیب فرمائے، اور اگر ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے تو اسی قرآن کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ عزیزان گرامی، پورے رمضان المبارک ہر دن تراویح کے بعد آپ مجھ فقیر سے سنتے رہے، جو کچھ بھی ہو سکتا تھا عرض کرتا تھا۔ اب بیانات کتنے سنیں گے اور کیا رہ گیا ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر ہی میں سے ہم بولتے رہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن قرآن کے معانی ختم نہیں ہو پائے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ خود قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، پورے روئے زمین کے درخت قلم بن جائیں اور پورے سمندر سیاہی بن جائیں، تب بھی وہ اللہ کے کلمات کو مکمل لکھ نہ سکیں گے۔ عزیزان گرامی، آج 30ویں پارے میں ہم نے کئی سورتوں کی تلاوت کی۔ میرے معمول کے مطابق ہر دن میں نے کون سی سورہ تلاوت کی ہے سب میں نے عرض کیا ہے۔ قرآن پاک جس کی آج سورت ہم نے تلاوت کی، سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبس، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین، سورہ انشقاق، سورہ بروج، سورہ طارق، سورہ اعلی، سورہ غاشیہ، سورہ فجر، سورہ بلد، سورہ الشمس، سورہ لیل، سورہ ضحیٰ، سورہ علم نشرح، سورہ تین، سورہ علق، سورہ قدر، سورہ لم یکن، سورہ زلزال، سورہ عادیات، سورہ قاریعہ، سورہ تکاثر، سورہ عصر، سورہ مطففین، سورہ فیل، سورہ قریش، سورہ ماعون، سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ تبت یدا ابی لہب، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ سورتیں آج الحمدللہ تلاوت ہوئی۔ ویسے قرآن عظیم کے مکمل 114 سورتیں، 540 رکوع، 30 پارے ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ آج سورہ قدر کی ہم نے تلاوت کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن کے متعلق ہے اور رمضان کے متعلق ہے، وہ دونوں چیزیں آج ہیں، اور خاص طور پر لیلۃ القدر کے متعلق بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب قدر والی رات میں ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، اور تم کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہوتی ہے؟ خود رب تعالی فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل امین بھی آتے ہیں، یہاں تک کہ صبح تک وہ عبادت کرنے والوں پر سلامی بھیجتے رہتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک وہ فرشتے روح الامین کے ساتھ سلامتی بھیجتے ہیں۔ اب شب قدر ہے کون سی؟ حدیث پاک میں تو ملتا ہے کہ آخر 5 راتوں میں تلاش کریں، 21، 23، 25، 27 اور 29 میں، لیکن اکثر ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ وہ 5 میں سے غالب یہ گمان ہے کہ وہ 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ کئی اشارے ملتے ہیں، کئی دلیلیں ملتی ہیں، بزرگوں نے اس کو لیلۃ القدر کو 27ویں میں پایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ کون بتا سکتا ہے کہ 5 راتوں میں سے کون سی شب قدر ہوگی؟ جسے قدر والی رات دیکھنا میسر آیا ہوگا وہی تو بتا سکتا ہے۔ تو بہت سارے بزرگوں نے بتایا بھی، اشارہ بھی دیا، اور خود قرآن پاک کی اسی سورے کے اندر عدد کے اعتبار سے بھی بعض مفسرین اور فقہاء نے ہمیں اشارے دیے۔ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر جو ہے یہ سورے میں یہ لفظ 3 بار آیا ہے۔ کتنی مرتبہ ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 3 بار لیلۃ القدر کا ذکر آیا۔
اب عدد کے اعتبار سے جو اعجاز ہے مفسرین فرماتے گنو اس میں حروف کتنے ہیں لیلۃ القدر والے، اس ٹکڑے میں کتنے حرف ہیں؟ لام، یا، لام، تا، الف، لام، قاف، دال، را، کتنے ہوئے؟ 9 حروف. پھر سے گن رہا ہوں، لام، یا، لام، تا، الف، لام، قاف، دال، را، کتنے ہوئے؟ 9 حروف سے مرکب ہے یہ لیلۃ القدر، اور 3 مرتبہ آیا ہے. 9 کو 3 میں ضرب دو کتنا بنتا ہے؟ 9 3 27. تو بزرگوں نے کہا ہے لیلۃ القدر کو جوڑنے کے بعد ضرب دینے کے بعد 27 نکلتے ہیں، اس کا مطلب ہے 27ویں کو ہی وہ لیلۃ القدر ہے. یہ اشارہ دیا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے اشارے ہیں کہ 27ویں شب جو ہے رمضان کی وہی لیلۃ القدر ہوگی. بہرحال جب بھی ہو ہم تو مولا سے آس لگائے ہیں کہ جب بھی وہ گھڑی آئے مولا ہم کو تو عبادت میں رکھ، جب وہ قبولیت کا وقت ہو ہم کہیں آوارگی میں نہ ہو، ضائع نہ کریں، رب تعالیٰ کے حضور ہم حاضر رہیں. بس یہ ہماری تمنا ہے، اور اس میں مولا ہم کو دین و دنیا کی خیرات و برکات عطا کرے. تفسیر کے لیے اس بارے میں بہت ساری صورتیں ہیں، کیا کیا عرض کریں. محض میں آج کا ایک میسج دینا چاہتا ہوں. آج ظاہر سی بات ہے وقت بہت طویل چلا جائے گا، آج ہمیں ذکر بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، اور ختم قرآن کی یہ محفل ہے. آج ایک میسج، آج کے دور میں سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو، سب کو، ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں 68 مرتبہ ڈرایا ہے. 68 مرتبہ، 68 مرتبہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس ایک چیز سے ڈرایا ہے. وہ کیا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کتنی مرتبہ؟ 68 مرتبہ. اور اس سے اگر دوسرے بھی حرف جو جوڑے جائیں، شیاطین جو اس سے مشتقات ہیں وہ سب ملائے جائیں تو 88 مرتبہ، 88 مرتبہ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر کر کے ہمیں ڈرایا. کسی ایک چیز کو کہہ دیا جائے کہ اس راستے پر مت جاؤ، آگ لگی ہوئی ہے، ایک بار ہو گئی بات تو عقل رکھنے والا سمجھ جائے گا. دوسری مرتبہ اگر کوئی کہا تو اور الرٹ ہو گیا. تیسری مرتبہ کہنے کے بعد عقل مند آدمی کبھی بھولے سے بھی اس راستے پر نہیں جائے گا کہ یہاں پر مجھے 3 مرتبہ بولا گیا. اور جس رب ذوالجلال نے ہمیں 68 مرتبہ کہا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تو اندازہ کریں کہ وہ دشمنی ہمارے ساتھ کیسی کرتا ہوگا، کیسی سخت ترین دشمنی ہوگی. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ شیطان آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے، کہاں آئے گا، اور لوگوں نے اپنے دماغ میں ایک تصویر اس کی بنا رکھی ہے کہ شاید شیطان بڑے سینگ والا اور بہت ہی بڑے بال والا، دانت نکلے ہوں گے، خوفناک شکل والا آئے گا تب ہم دیکھ لیں گے جو کرنا ہے. میرے عزیزو، شیطان اس شکل میں نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ میں کس چیز سے پناہ مانگوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شیاطین الانس، انسانوں میں جو شیطان ہیں ان سے پناہ مانگو. تو انہوں نے کہا الل انسانی شیاطین، امن الانسانی شیاطین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک جو شیطان ہے وہ انسانی شیطان ہے. اور ہم نے آج پڑھا بھی ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو وسوسے پیدا کرتا ہے سینوں میں، لوگوں کے سینوں میں جو وسوسے پیدا کرتا ہے وہ کون ہے؟ من الجنۃ، جنات میں سے بھی ہوتا ہے، والناس، انسانوں میں سے بھی. تو ہم نے جو سوچ رکھا ہے کہ وہ آئے گا تو ہم بچیں گے، میرے عزیزو انسان کی شکل میں شیطان ہمہ وقت تمہارے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، کبھی تمہارے دوست کی شکل میں، کبھی کسی بوڑھے کی شکل میں، کبھی کسی عورت کی شکل میں، کبھی بچے کی شکل میں. ہم اس کے داؤ کو اگر پہچان لیں تو پھر ہم اس کو پہچان سکتے ہیں آسانی سے. شیطان کی کوئی اپنی اصلی شکل نہیں، ایک شکل سے وہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے.
کبھی سگا بھائی بن کر کے بیٹھ جائے گا. صرف اس کے داؤ یاد رکھیں کہ کس انداز سے وہ ہمارے اوپر غالب آتا ہے. اسی وقت آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ شیطان لعین کی طرف سے ہے. کبھی کبھار تمہارا گہرا دوست وہ بغل میں نہیں ہوتا، ابلیس لعین تمہارے قریب میں آ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ تمہیں کان بھر رہا ہوتا ہے، کچھ خواہشات تمہیں وہ بتا رہا ہوتا ہے، گناہوں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. اسی وقت تمہیں یہ کھٹک جانا چاہیے کہ یہ جو چیزیں میرے پاس ڈسکس ہو رہی ہیں یہ شیاطین الانس، انسان میں شیطان آیا ہے، اسی شکل میں آ کر میرے پاس یہ مجھے تبلیغ کر رہا ہے. عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں محتاجی کی طرف لے جائے گا اور تمہیں ہمیشہ بے حیائی کی دعوت دے گا، ہمیشہ بے حیائی کی طرف بلائے گا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں ہمیشہ مغفرت اور فضل کی طرف بلاتا ہے. رب تبارک و تعالی ہمیشہ تمہیں اصلاح کی طرف بلاتا ہے. ابلیس لعین تمہیں تمہارے گھر سے رات کے وقت اٹھا کر لے جائے گا اور لے جا کر کسی گناہ کے اڈے پر چھوڑ آئے گا. اب دیکھیں سورہ حشر کی آیت ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک. شیطان کہتا ہے انسان سے کفر کر، کفر کر. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے شیطان کیا کہتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کفر کر. تو جب بندہ کفر کرتا ہے یعنی اللہ کی شان میں توہین کرواتا ہے ابلیس لعین، یا پھر اسلام کی شان میں بکواس کرواتا ہے، یا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرزہ سرائی کرواتا ہے، یا پھر قرآن عظیم کی آیات بینات پر کوئی نہ کوئی مذاق کا معاملہ پیش کرتا ہے، تب پھر جب یہ بندہ کافر ہوتا ہے تو یہ شیطان کیا کہتا ہے فلما کفر قال انی بریء منک. وہ کہتا ہے کہ میں تو تیرے سے بری ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، تو نے کیا ہے. اور شیطان خود کیا کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین. وہ کہتا ہے ارے میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یہ ابلیس لعین کے ہتھیار ہیں، وہ جس طرح سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے. آج ابلیس کے لیے، شیطان کے لیے باضابطہ حکومتیں بنائی جا رہی ہیں. میں نے اس سے قبل بھی یہ بیان کیا ہے، آج پھر تمہیں الرٹ کر رہا ہوں. آج کا میسج یہی ہے شب قدر کا. دنیا میں آپ کو معلوم ہے کچھ تنظیمیں ایسی بنائی جا رہی ہیں جو صرف اور صرف شیطان کی پوجا کرنے کے لیے، شیطان کی عبادت کرنے والے. ہر قوم، ہر مذہب ان کو نکار چکی ہے. عیسائی بھی ان کا رد کرتے ہیں، یہودی بھی ان کا رد کرتے ہیں، لیکن ایک قوم ہے یہ یہودیوں سے نکلی ہوئی، ان کو عربی میں عبدۃ الشیاطین کہتے ہیں اور انگلش میں ڈیول ورشپرز، یہ شیطان کے پجاری. یہ ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ہر قوم کو ان کا عقیدہ توڑا جائے. یہ صرف اسلام اور مسلمانوں کے دشمن نہیں، عیسائیوں کے بھی وہ دشمن ہیں، یہودیوں کے بھی دشمن ہیں. جس کے ہاں کوئی دین اور عقیدہ ہے اس کے وہ دشمن ہیں. کوئی آسمانی کتاب نہیں ہونی چاہیے. اور ان کے پلانز اگر میں آپ کو بتاؤں، شیطان کے پجاری یہ مٹھی بھر ہیں. فری میسن کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ سب تنظیمیں وہی ہیں. اور بوہیمیا نام سے ایک تنظیم بنی ہے جس میں بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں، بڑے بڑے وقت کے نیتا یا پھر فلم سٹار اس کے ممبرز ہوتے ہیں. اس کی انٹری فیس بہت ہائی فائی رکھی جاتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں نہایت ہی غلیظ کام. ان کے پلان اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کی نشو و نما کو ختم کر دیا جائے، فیملی سسٹم ختم کر دیا جائے. ایک طریقہ جو ہے ہمارے درمیان، ہماری نسلیں کیسی بڑھتی ہیں، ایک مرد ایک عورت دونوں کا نکاح ہوتا ہے، دونوں زندگی گزارتے ہیں، بچوں کی ولادت ہوتی ہے. یہی تو طریقہ ایک فیملی سسٹم ہے. اور ہمارے ہاں ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی راہ تکتی رہتی ہے. ماں باپ کا تصور ہمارے ہاں ہے، بچوں کو ابا اور اماں کہنے والا ماحول ہمارے پاس ہے. لیکن یہ ڈیول ورشپرز جو ہیں، شیطان کے پجاری، ان کو سب سے زیادہ خطرہ اسی فیملی سسٹم سے ہے. وہ توڑنا چاہتے ہیں
کہ یہ فیملی سسٹم نہیں ہونی چاہیے. باپ کون ہے وہ بچے کو معلوم نہ ہو. ماں بچہ پیدا کر کے آوارہ ہو جائے پھر کسی کے پاس جائے. یہ کام انہوں نے یورپ میں کیا ہے میرے عزیزو. آج 50% سے زیادہ وہاں پر فیملی سسٹم خراب ہے. بچے آوارہ ہیں, ان کا کون باپ ہے انہیں معلوم نہیں. اب تو وہاں پر آپشن بھی رکھے گئے ہیں, باپ کا نام لکھنا کوئی ضروری نہیں. اور ماں ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد اگر اس کی پرورش نہیں کر سکی کسی اور کے ساتھ چلی گئی, پھر اس کے ساتھ. حد تو یہ ہے کہ وہاں شادی کا تصور بھی ختم کر دیا ان لوگوں نے. شادی کوئی ضروری چیز نہیں, ساتھ میں رہو, اگر جم گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو الگ ہو جاؤ. اس طرح سے ایک عورت کے 4 5 شوہر, اور ہر ایک سے ایک الگ الگ بچہ, اور پھر وہ عورت کے اندر وہ بچوں کی جو ممتا تھی وہ ختم کر دی گئی. پورا کا پورا نظام معاشرت تباہ کر دیا گیا. خاندانی جو نظام ہے یورپ میں پورا تباہ ہے. وہ سسٹم یہاں لایا جائے گا کہ شادی کا تصور ختم کرو, بس ایک لڑکا اور ایک لڑکی ملتے رہیں, اور اس کو آج ہائی لیول کا فیشن سمجھا جاتا ہے. جس کے ساتھ لڑکیاں گھومتی ہوں اس کو پوش سمجھا جاتا ہے, صرف اس لیے. بغیر شادی کے کوئی اگر تعلقات قائم کرے تو اب اس کو ہمارے ملک میں عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے, عیب نہیں. میرے عزیزو, ایک وقت جب پہلے ہم لوگ اس کو بہت ہی سخت ترین عیب سمجھتے تھے, اب بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اس کو عیب ہی سمجھتے. لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے یہی شیطان کے پجاریوں نے ان لوگوں کو بے پناہ پیسے دینا اور پبلسٹی کروانا شروع کیا ہے کہ اگر تم اس طرح کا فیملی سسٹم ختم کر کے کسی بھی لڑکی کے ساتھ رات گزارو تو ہم تمہیں پبلسٹی بھی دیں گے اور پیسہ بھی دیں گے, تم پاش لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے. تو یہ جتنے سیلیبریٹی ہیں ان کو جا کر کے پوچھو شادی کیا ہے, اس کا کوئی ان کے ہاں تصور نہیں. شادی میں نہ دین دیکھا جاتا ہے نہ مذہب دیکھا جاتا ہے, کچھ نہیں. یہ سب ختم کرو, یہ پورا نظام جو ختم کیا جا رہا ہے. ایک چیز یہ, دوسری چیز میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے خطرے لگ رہے ہیں آئندہ کے, اور میں یہ امانت آپ تک منتقل کر کے جاؤں گا. میں اپنے مطالعے میں جو میرا ریسرچ چلتا ہے, یہ خاندانی نظام کو برباد اور تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا. دوسرا سسٹم انہوں نے لایا کہ مرد مرد سے شادی کرے, عورت عورت سے شادی کرے. بچوں کا سسٹم ہی ختم. مرد مرد سے اگر شادی کر کے رہے تو کہاں سے بچہ ہو. عورت عورت کے ساتھ گیزم, لیزبین, LGBT کمیونٹی یہ جو عام کی جا رہی, ان کو قانونی پاور دیا جا رہا ہے. ہندوستان میں بھی اس کو آج قانونی حیثیت مل گئی, پاس کر دیا گیا کہ کوئی مرد چاہے تو مرد کے ساتھ زندگی گزارے, کوئی اسے نہ ٹوکے. کس لیے یہ چیز ہے میرے عزیزو؟ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا یہ قانون, رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا. ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور ہر نفس سے ایک جوڑا پیدا کیا ہے. ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں, لیکن ان جوڑوں سے آزادی چاہتے ہیں آج. اور اعداد و شمار اگر دیکھے جائیں معاذ اللہ رب العالمین, ہندوستان کی اس سرزمین پر ہی میں اس چیز کو بھی دیکھ رہا تھا, چاہے تو آپ لوگ یہ سب دیکھیں, کروڑ کی تعداد سے بھی زیادہ پہنچ چکے جنہوں نے یہ شادی کو اپنا لیا ہے. یعنی یہ سب کا سب نظام ختم. اگر کوئی دوسری کمیونٹی کا بھی بندہ کرتا ہے یہ فیملی سسٹم کو تباہ, میرا میسج اس کے لیے بھی ہے. میں اپنے قوم کو ڈراؤں یہ میری ذمہ داری ہے, لیکن میرے وطن میں رہنے والے دوسرے مذہب کے لوگوں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ یہ تمام قوانین شیطانی قوانین ہیں, انہیں ہٹاؤ, خدائی قوانین نہیں ہیں. گیزم کو قانونی حیثیت دی جا رہی, لیزبین کو قانونی حیثیت. تیسری چیز اور ایک جو بہت زیادہ ڈینجر تھی, بہت زیادہ خطرناک, ابھی شاید اس کو زیادہ دن نہیں ہوئے, مجھے باہر رہنے والے میرے ساتھی نے کہا کہ ان شیطان کے پجاریوں نے اب نقلی انسان بنانا شروع کیے ہیں. سلیکون کی ڈالز بنائی جاتی ہیں, یعنی عورت بھی اور مرد بھی, اور یہ مارکیٹ میں بک رہی ہیں یورپ میں. اور ربر سے بنائے ہوئی بڑی خوبصورت عورتیں, ربر سے بنی ہوئے بڑے خوبصورت مرد,
میں نے پہلے پوچھا کیا یہ اتنی بڑی بڑی گڑیا کاہے کے لیے؟ کہا کہ یہ مارکیٹ میں بیچے جا رہے ہیں جس کو عورتیں مرد خریدتی ہیں اور مرد عورتیں خریدتے ہیں. کہا ان کے ساتھ ویسی ہی زندگی گزارتے ہیں جیسے ایک عورت اور مرد کے ساتھ ہوتے ہیں. کہا وہ ربر کے ساتھ؟ کہا ہاں، مرد یہی سوچتے ہیں کہ کہاں عورتوں کے وہ ساری چیزیں ہم برداشت کریں، یہ سلیکون کی ہے اور جیسا شیپ چاہیے ویسا ہم کو چاہیے. حیرت ہو گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ شیطان کہاں تک داخل ہوا. اور انسان کو یہ چیز کا جب عادی بنایا تو حیرت کی بات ہے، جس کو اس چیز کی عادت لگی وہ ایڈکٹ ہو گیا اور وہ حقیقی عورتوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اور جو عورت اس طرح ڈال اور گڑیا سے کھیل رہی ہے وہ حقیقت میں کسی مرد کے پاس جانا بھی نہیں چاہتی. اس فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کرو. یہی شیطان کے پجاریوں کا پورا عمل. ان کے چھپے ہوئے کام ہماری قوم میں کون بیان کرتا ہے؟ ایک چیز یہ تھی. چوتھی ایک چیز اور، اس کی تاریخ تو پرانی ہے، یہ نئی نہیں ہے. شیطان کے پجاریوں نے ہی دنیا میں سب سے پہلے پورنوگرافی کو شروع کیا تھا. پورنوگرافی، گندی تصویروں کو بنانا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں شروع کیا گیا ہے. صلاح الدین ایوبی، ان کے جو نوجوان سپاہی تھے ان کی تو حالت ایسی تھی اللہ پر. سوچو آپ، 12,000 کی تعداد میں لوگ تھے اور 4 لاکھ عیسائیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے. 12,000 کہاں، 4 لاکھ کہاں. رومی فوجیوں نے جب صلاح الدین ایوبی کے 12,000 کے ساتھ لڑائی کی اور صرف 3 دن کے اندر ان کے دانت کھٹے کر دیے تھے یہ مسلمان سپاہی، تو انہیں سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ آخر ان کے پاس کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. سچ کہا ہے کہ مومن جو لڑتا ہے اس کا صرف اور صرف مقصود شہادت حاصل کرنا ہے. اسے نہ مال غنیمت سے مطلب ہے نہ بادشاہت سے. تو جو نوجوان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے وہ جس میدان میں جاتے تھے وہ شیر کی طرح حملہ آور ہوتے تھے. اب ان لوگوں نے ان تمام طاقتوں سے مقابلہ کرنے سے شکست تسلیم کر لیا اور ایک نیا کام شروع کیا. اس وقت جو عیسائی ایک بہت بڑا مورخ ہے وہ لکھتا ہے کہ پہلے تصویریں بنائی عورتوں کے، ننگی تصویریں جس میں خاص مخصوص پارٹ کو ظاہر کر کے تصویریں بنا کر صلاح الدین ایوبی کے فوج میں یہ ڈالی گئی، پیش کی گئی. تو رات کے وقت سننے میں آیا کہ کچھ فوجی غائب ہو رہے ہیں اپنے خیموں سے اور رات کو بیٹھ کر کے یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ فوجی گھروں سے باہر رہتے ہیں، اکثر جہاد میں مصروف ہیں. تو اب ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے جب یہ چیزیں دی گئیں تو بہت سارے فوجیوں میں اخلاقی بگاڑ آنا شروع ہوا. بہت جلدی ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ہو گئی. بعد میں آپ نے تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ کچھ فوجیوں کے، نوجوانوں کے ہاتھ میں گندی اوریاں تصاویر، ننگی تصویریں آ رہی ہیں، کہیں سے آ رہی ہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں اور رات اسی میں بہلا رہے ہیں. تو صلاح الدین ایوبی نے سخت ترین سزائیں دیں، اس طرح کی تصویریں مٹائیں. لیکن اب یہ عیسائی مشنری کو اس وقت پتہ چل گیا کہ یہ حملہ ہمارا کارگر ہو گیا ہے، کام آ چکا ہے. تو اسی پر انہوں نے محنت شروع کی، اس کو ڈیولپ کیا، یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی اپنی زندگی میں جتنا ہو سکا انہوں نے روکا. آپ کے انتقال کے بعد تو پھر ان کو آزادی تھی، اور ایسی آزادی کہ اس وقت چھوٹی چھوٹی سی ایک کٹیا لے کر بیٹھے ہوئے جو گورنر تھے ان کے گھروں تک بھی انہوں نے یہ پورنوگرافی شروع کی، عورتوں کی ننگی تصویریں. اور پھر زمانہ بڑھتا ہوا ترقی کی طرف آیا تو 18ویں صدی میں یہی گندی تصویریں یورپ میں، مغرب میں ویڈیو کی شکل میں چلائی جانے لگی. 18ویں صدی میں ہی امریکہ میں اور کچھ یورپین کنٹریز میں سینما میں گندی فلمیں دکھائی گئی جس کو دیکھنے کے لیے ہجوم بڑا آیا. یہ فلمیں بعد میں آئیں، پہلے گندی فلمیں آئیں جس میں مخصوص اعضاء دکھا کر کے مردوں کو اور عورتوں کو ورغلایا گیا. یہ سب ڈیول ورشپرز کے کام میں بتا رہا ہوں، شیطان کے. اور پھر اس میں ترقی کرتے کرتے یہاں تک وہ آئے
کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب لوگ وہاں یورپ کے دیکھ دیکھ کر کے تھک چکے تھے، وہی ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، پھر انہوں نے جب دیکھا کہ بزنس سلو ہو چکا ہے، تب پھر انٹرنیٹ کا زمانہ آیا۔ انٹرنیٹ جب آیا تو انٹرنیٹ میں انہوں نے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچانے کے لیے باضابطہ کئی ایسے خوبصورت جوڑوں کو خریدا، نوجوانوں عورتوں کو بھی، نوجوان مردوں کو بھی، اور ان سے گندے کام کروا کر اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنا شروع کیا، اور بھاری قیمت وہ ایکٹر اور ایکٹریس کو دینا شروع کیا۔ یہ ایک بزنس آج کے دور میں فلم انڈسٹری کچھ بھی نہیں کماتی جتنا پورنوگرافی والے کماتے ہیں۔ میں نے رپورٹ میں دیکھا کہ ڈیلی انڈیا سے، ہندوستان سے 6 کروڑ ویوز ایک ویب سائٹ کے لیے آتے ہیں۔ 6 کروڑ لوگ ایک ویب سائٹ کے لیے یہ گندی تصاویریں اور تصویریں دیکھنے کے لیے۔ اے میرے عزیزو، آنکھ زنا کر رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر پارٹ میں کوئی نہ کوئی زنا کا ایک حصہ آ جاتا ہے، کبھی کان زنا کرتا ہے، کبھی ہاتھ، لیکن یہ دور سب سے زیادہ خطرناک ہے ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے۔ آج اس بلا میں انہوں نے ہمیں گرفتار کر دیا ہے، ہزاروں نوجوانوں کو۔ کتنے تو ایسے انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے موجود ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ اس کا حاصل کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ کئی ایسے بیمار نوجوان ہم نے دیکھے ہیں جن کی جوانی ختم ہونے کو آئی، ان کی مردانگی ختم ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ حکیموں کے پاس گھوم رہے ہیں، دعویٰ جو بھی بول رہا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ پوچھا گیا کہ رات رات بھر پورنوگرافی دیکھتے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی برباد کرتے تھے۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے اندر اولاد پیدا کرنے کی کوئی قوت باقی نہ رہے، وہ فیملی سسٹم کو خراب کرنا چاہتا ہے، تمہارے نسل کی ارتقاء روکنا ہے۔ دیکھو کتنے سٹیپ میں نے بتائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ انہوں نے شوہر اور بیوی میں جھگڑے لگائے۔ یورپ میں تو یہ سب عام سی بات ہے، طلاق کو عام کر دیا کہ زندگیاں ختم ہو۔ پھر انہوں نے شادی کو بھی ختم کیا، وہ بھی عام ہو گیا۔ پھر رشتوں میں شادی کرنے کا رواج جاری کر دیا گیا، بہن بھائی شادی کر لیں، ماں بیٹا چاہے شادی کر لیں۔ ہالینڈ میں چل رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ پورا کا پورا سسٹم تباہ۔ وہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اندازہ کرو، ایک لڑکا اپنی ماں سے شادی کر کے رہ رہا ہے، ماں سے شادی کر کے رہ رہا ہے۔ وہ ہونے والے بچے کو، وہ بچہ کس کو باپ کہے گا، کس کو ماں کہے گا، اور پھر دادی کون ہے؟ یہ پورا کا پورا خاندانی نظام تباہ ہو برباد۔ اسی سلسلے میں ایک دو نہیں، ہزاروں چیزیں یہاں کی جا رہی ہیں، ہزاروں چیزیں۔ مردوں کا اختلاط، عورتوں کا شہوت کے لیے اختلاط، اور انہیں ننگا کر کے بازاروں میں لانا، عورتوں کو مردوں کے لیے زینت بنا کر کے پیش کرنا۔ کتنے یہاں پر راستے گمراہی کے کھلے ہوئے ہیں، اور ہمارے بچے بچنے کے لیے ایک راستہ بھی نہیں ڈھونڈتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی کوئی آ کر یہ نہیں سوال کرتا۔ سارے سوال طلاق کے ہی ہوتے ہیں، سارے سوال اپنے بزنس نہ ہونے کے ہی ہیں۔ اکثر لوگوں کی شکایت کیا ہے؟ دھندا نہیں چل رہا ہے، بیماری ہے، بچے بات نہیں سن رہے ہیں۔ لیکن کبھی یہ کیوں نہیں پوچھا کہ ہزاروں گناہ آس پاس منڈلا رہے ہیں، میری آنکھوں کی حفاظت کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ کیا سب کی بچی ہوئی آنکھیں؟ آج یہ حال تو یہ ہے کہ آنکھ نیچے کر کے چلو تو گاڑیوں سے ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہے، کھول کر کے چلو تو ایمان کا ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہے۔ کیا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں؟ جان بھی ہماری محفوظ نہیں، ایمان بھی محفوظ نہیں۔ جان جانے کا خطرہ ہے، آنکھ بند کر کے کہاں چلیں گے ہم؟ کھول کر کے چلیں تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ ہر دیوار پر انہوں نے ننگی تصویریں لگائی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے اب اندازہ کرو۔ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے مومن کو ایک نور عطا کیا ہے، مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نور عطا کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور کی فضیلت میں فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ اے لوگو، مومن کی فراست، اس کی حکمت سے ڈرو، اس لیے کہ مومن جب بھی دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ ہمارے پاس آئے، ایک تو آپ کا چہرہ دکھ رہا ہے مجھ کو،
اور ایک کیفیت ہماری یہ ہے کہ ہم آپ کا دل بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ہے نور الہی سے دیکھنا. آپ چل کر کے آئے ہمارے پاس، بولے کچھ نہیں، آپ کے بولنے سے پہلے ہم نے آپ کے دلوں کے حالات بیان کر دی. یہ نور الہی سے ہم نے دیکھا. تو وہ ہر مومن کو حاصل ہے، لیکن وہ نور ضائع کب ہوتا ہے؟ جب یہ آنکھیں آوارہ ہوتی ہیں، جب یہ ہماری آنکھیں بے حیا ہوتی ہیں. اور شیطان مردود یہی چاہتا ہے کہ ہماری آنکھوں کا وہ نور ختم کر دیا جائے. پھر آپ سوچو، ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے اب ہم تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں رسول پاک کے چہرے کی زیارت عطا کر. ہم یہ تمنا کریں گے کہ رب ذوالجلال ہمیں تو اپنی کائنات کی قدرت کے مشاہدے دکھا دے. کس ہم ہمت کے ساتھ، کس جرأت کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں کہیں گے؟ عزیزان گرامی، ایک بہت ہی ذمہ داری کی بات میں بچوں کے حوالے کر جا رہا ہوں. تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے دیکھنے کے لیے، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا پورا کنٹرول ہے موبائل پر، انٹرنیٹ پر. میں جو ویب سائٹ چاہوں وہ نکال لوں اور دیکھتا بیٹھوں، مجھے کون کیا کرنے والا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ فرماتا ہے تمہاری آنکھیں جو خیانت کر رہی وہ دیکھ رہا ہے. جو تمہارے دلوں میں خیالات گزر رہے ہیں اور چھپا رکھا ہے تم نے، وہ بھی مولا دیکھ رہا ہے. تم مجھ سے نہ ڈرو، نہ یہاں مولوی مولاناؤں کی باتوں سے. کیا تمہارا رب تعالیٰ کی ذات سے بھی یقین اٹھ گیا؟ کیا اللہ کی ذات سے بھی بھروسہ ختم ہو گیا؟ اور کبھی یہ بھی مت سمجھنا کہ میں عبادت گزار ہوں، میرا تقوی ہے اور مجھے کچھ نہیں کر سکتا شیطان. وہ بڑے بڑوں کے تقووں کو بھسم کر کے چلا گیا، بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت کو پل میں ختم کر کے چلا گیا. اور بنی اسرائیل کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. ایک بہت ہی بڑا عبادت گزار، اس کی عبادت اتنی مشہور تھی کہ وہ اپنے صومعہ سے، جہاں اس کی عبادت گاہ تھی، اس سے پوری زندگی پر باہر نہیں نکلا. اس کی عمر اس وقت 40-45 کے قریب کچھ تھی. سارے لوگ اس کے وسیلے سے دعا مانگتے تو بارش ہوتی تھی. وہ اتنا عبادت گزار تھا. تو شہر میں، جس شہر میں وہ رہتا تھا، 4 بھائی تھے، ایک بہن، اور ان کا کوئی نہیں تھا. وہ چاروں بھائی تجارت پر جا رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ یہ جوان بہن ہے ہماری، کہاں چھوڑ جائیں. تو انہوں نے کہا ایک ہی بندہ ہے جس پر بھروسہ ہو سکتا ہے، وہ ہے وہ عابد شب زندہ دار، وہ پرہیزگار، وہ متقی. تو اس عابد کے پاس آئے. انہوں نے کہا ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ ہماری بہن کا صرف خیال رکھیں، وہ اپنے گھر میں رہے گی، اس کو وقت پہ آپ کسی طرح کھانا پہنچا دیں. پیسہ بھی دے دیا اور وہ لوگ تجارت پر نکلے. اب اس پرہیزگار شخص نے، یہ متقی عبادت گزار شخص نے روزانہ وقت پر کھانا پہنچانے کا کام لیا تھا. یہ بھی مخلوق کی خدمت تھی. پہنچوا دیتا تھا اس لڑکی کے گھر. ابلیس لعین ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور اس پرہیزگار شخص سے کہا کہ وہ تنہا گھبراتی بہت ہے. میں اس کے گھر گیا تھا، میں اس کا چاچا لگتا ہوں، وہ بہت گھبراتی ہے. کبھی کبھار آپ اس کا دل رکھنے کے لیے بات کر لو تاکہ اس کے بھائیوں نے جو امانت آپ کے پاس رکھی وہ بیمار نہ ہو جائے. تو اس کے دل میں بات آئی کہ شاید مجھے یہ کام کرنا چاہیے. تو شروع میں یہ ہوا کہ اپنے صومعہ سے، اپنے عبادت خانے سے باہر چوکھٹ تک آتا، وہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر آتی اور بات کرتے. اور پھر یہ بات چیت کا سلسلہ دراز ہو گیا، ڈیلی چلتا رہا. اور اس کے بعد پھر ابلیس لعین نے کہا کہ وہ بہت گھبراتی ہے، رات کو ڈرتی ہے، کبھی کبھار آپ اس گھر میں بھی چلے جائیں. تو اس کی بات سن کر کے یہ پرہیزگار شخص جو تھا، یہ کھانا لے کر کے سیدھے اس لڑکی کے گھر پہنچا. اب گھر میں جب خلوت ہوئی تو ایک ساتھ بیٹھنے کا اتفاق. یہ شروعات ہوتی ہے زنا کی، یہ ابتدائی مرحلے ہیں. اس کے بعد اس پرہیزگار شخص نے، یہ جو عابد زاہد تھا، اس نے اس خاتون کے ساتھ زنا کر لیا. معاذ اللہ رب العالمین. جس کی 40 سالہ عبادت تھی، ریکارڈ تھا کہ وہ قدم باہر نہیں نکالتا تھا، اس عورت کے ساتھ اس نے برا کام کیا، اپنا منہ کالا کیا. اس کے بعد جب وہ حاملہ ہو گئی تو اب اس کو ڈر لگا کیا کیا جائے. وہی ابلیس لعین بزرگ کی شکل میں آیا اور کہا ارے یہ تو بہت برا ہوا ہے آپ کے ساتھ، پورے علاقے میں تمہاری کیا عزت ہے، تمہارا کیا مقام ہے، اور پھر اس کے بھائی اگر آئیں گے تو کیا جواب دو گے. ایک ہی راستہ ہے، اس کو قتل کرو اور دفن کر دو.
پتہ ہی نہیں چلے گا. جب وہ آئیں گے تو کہنا بیمار ہوئی تھی, مر گئی, میں نے دفنا دیا ہے. تو اس نے سوچا کہ یہ صحیح بات ہے. ایک رات گیا یہ, جا کر کے اس سوئی ہوئی حاملہ لڑکی کو قتل کر دیا جس کے پیٹ میں اس کا بچہ پل رہا تھا. گھر کے اندر ہی ایک گڑھا کھود کر اس خاتون کو اس نے دفن کر دیا, زمین برابر کر دی, اور پھر آیا اپنی عبادت میں مصروف جیسے کہ کچھ کیا ہی نہیں تھا. شیطان نے یہ اتنا بڑا کام اس سے کروا لیا. جب اس کے چاروں بھائی تجارت سے واپس آئے تو یہ رونا دھونا شروع کیا, ہے افسوس تمہاری بہن بہت بیمار ہوئی, علاج کروایا بہت لیکن افاقہ نہیں ہوا, موت آ گئی اور میں نے اس کو دفن کر دیا. قبرستان کی طرف لے جا کر ایک پرانی دوسری قبر دکھایا کہ یہاں تمہاری بہن دفن ہے. تو اس کے چاروں بھائیوں نے بہت گریہ وزاری کی, روئے دھوئے, اور اس کے بعد گھر آ گئے کہ ہماری اکلوتی بہن تھی وہ انتقال کر گئی. بعد میں پھر وہی ابلیس لعین وہ چاروں بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے تمہاری بہن؟ کہا وہ انتقال کر گئی. کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں. کہا وہ عابد جھوٹ کہتا ہے, وہ جس کو تم نے بھروسہ کیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. تمہاری بہن مری نہیں, ماری گئی, تمہاری بہن کو قتل کیا گیا. کہا کیسے؟ کہا اس بندے نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا بھی کیا, اسے حاملہ کیا اور ایک رات قتل کر کے تمہارے گھر میں دفن کیا ہے. یقین نہ ہو تو کھود کے دیکھ لو. وہ چاروں بھائیوں کو اس نے اس کا راز بتایا. انہوں نے تحقیق کرنے کے لیے جب گھر کو کھودا, اندر اس کی لاش مل گئی. اب کیا تھا ہنگامہ, وہ خاتون جو حاملہ مری تھی اس کی لاش ملی. جب باہر پتہ چلا تو پورا کا پورا مجمع بپھر گیا. پورے لوگ صومعہ سے اس عابد کو نکال کر لائے, اس کے کپڑے پھاڑے گئے, اسے منہ کالا کیا گیا, جوتیاں ماری گئیں, اور پھر لے جا کر کے اس کو سولی پر چڑھایا گیا. سولی پر رکھا گیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ اس نے زنا کیا ہے اور قتل بھی کیا ہے, اب اس کی سزا یہی موت ہے. تو جب لوگ اس کے اوپر پتھر برسا رہے تھے تب شیطان پھر اس کے پاس آتا ہے, آ کر کے کہتا ہے بہت برا ہوا تیرے ساتھ, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن دیکھ میں تیری مدد کر سکتا ہوں, میں تیری مدد کر سکتا ہوں, بس ایک شرط ہے, میں یہاں سے تجھے آزاد کر کے بہت دور لے جاؤں گا جہاں یہ لوگ بھی نہیں پہنچ پائیں گے, میرے پاس قوت ہے, طاقت ہے. اس نے سولی پر چڑھے ہی کہا جلدی بتاؤ کہ کیا کرنا ہے. ابلیس لعین نے کہا کہ تو یہ کہہ کہ میرے لیے سجدہ درست ہے اور میں تیرا مالک ہوں. اس نے کہا کہ ہاں ابھی تو ہی میرا خالق و مالک سب ہے, تو ہی مجھے بچانے والا ہے, اگر یہاں سے نکلا تو میں سجدہ کروں گا. کفر بکا, اسی وقت اس کو تختہ دار پر کھینچ دیا گیا. ابلیس لعین تالیاں بجاتا ہوا بھاگ گیا. فلما کفر قال انی بریء منک. قرآن میں مولا نے فرمایا انسان کے پاس یہ آ کر کے کہتا ہے اکفر, کفر بول میں تجھے بچا لوں گا. پھر جب بندہ کفر کرتا ہے تو یہ بھاگتا ہوا جاتا ہے میں تو تیرے سے بری ہوں, میں نے نہیں کیا تھا یہ سب, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, تو نے خود کیا ہے اور جھیل. اس وقت تک تو اس کی موت آ چکی ہوتی ہے. 40 سال جس کی عبادتوں میں گزری زندگی, اسے ابلیس لعین نے زنا سے دوچار کروایا, قتل سے بھی, اور اس کے بعد نہ جانے کیسی ذلت و رسوائی کے ساتھ. سب سے بڑی چیز تو یہ کہ ایمان بھی گیا, اس عابد کی کفر پر موت ہوئی. کیا ہمیں اس چیز سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں میرے عزیزو؟ آج زنا سے اگر ابتدا ہوئی ہے کسی کی تو وہ ڈرے اس عابد شب زندہ دار کو یاد کر کے کہ جس کی زندگی 40 سال صومعہ میں گزری, اسے ابلیس لعین نے کہاں تک پہنچایا. اور قرآن کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا ہے, حکیم الامت فرماتے ہیں شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا, وسوسہ ڈالا, اور ایک بار وہ شیطان کی بات میں آئے تو جنت چھوڑ کے نیچے آنا پڑا. وہ تو نبی تھے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا, ایک بار صرف اس کی بات مان کر جنت چھوٹ گئی, اور 350 سال تک دونوں الگ رہے, ملاقات نہیں ہو سکی. اور ہم صبح سے شام تک ہر بات اس کی سنتے ہیں تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ایک بات اس کی سننے پر جنت سے خارجہ نیچے آنا پڑا, اور جو کنٹینیو اسی کو فالو کر رہا ہے وہ کون سی جنت کی امید لگائے بیٹھا ہے؟
وہ کون سے جنت میں جانے کی تمنا لے کر بیٹھا ہے؟ عزیزان گرامی، میں آج ہر ایک کو اس بات سے ڈرا رہا ہوں کہ ابلیس لعین ہمہ وقت تمہارے ارد گرد ہے. آج تو نہیں ہے، رمضان المبارک میں وہ ہوتا بھی تو ہمیں بولنے میں ڈر نہیں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچنے کے بہت ہی عظیم نسخے بھی عطا فرمائے ہیں. شیطان مردود سے بچنے کے لیے روزانہ صبح اٹھو معوذتین پڑھا کرو، شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے. فجر کی نماز جس نے پابندی کی شیطان کی شرارتوں سے دن بھر محفوظ ہو جائے گا. رات کو سونے کے وقت جس نے اپنا بستر بسم اللہ کہہ کر کے جھاڑا اس کے بستر پر شیطان نہیں آئے گا. لقمے پر تم نے بسم اللہ پڑھا تو تمہارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوگا. جہاں تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا وہ نہیں آئے گا. ہم نے تو شیطان کو بہت موٹا کیا ہوا ہے. ہم تو اپنے ہر ایکٹیویٹیز میں اس کو شامل کرتے ہیں، کھانے میں بھی، سونے میں بھی، باتوں میں بھی، بیٹھنے میں بھی. تو شیطان ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارا سب کھا کھا کر کے بہت موٹا اور طاقتور ہو چکا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں بہکائے گا. اور جن بچوں نے آج غلط راستہ اختیار کیا ہے، میں ایک تنبیہ ان سے کہنا چاہتا ہوں، تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی. یہ گناہوں کی لذت میرے عزیزوں زیادہ دن تک نہیں رہتی. تمہیں اللہ نے آج جو جوانی عطا کی ہے اتنی بڑی نعمت، جانتے ہو جوانی کا ایک لمحہ جب ضائع ہو جائے، تمہارا ایک نطفہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو دنیا کے کروڑوں معجون مل کر کے وہ طاقت نہیں بنا سکیں گے. جو قدرتی چیز ہے، جو رب تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملی ہوئی ہے، تم نہیں حاصل کر سکو گے. کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت قوت ہے، طاقت ہے، میں رات میں جو چاہوں عیش کر لوں، اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو تباہ کر لوں، تو یاد رکھیں نوجوانوں کی ایک خرابی جو ہمارے پاس آئی ہے، چاہے وہ مردوں کی ہو یا عورتوں کی ہو، تنہائی میں شہوتوں کو پورا کرنا. فرمایا گیا کہ اگر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کرتا ہے اور شہوت کو پورا کر کے نہاتا بھی ہے تو فرمایا گیا ہے کہ اس کے نہانے کے ہر قطرے سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. ہر قطرے سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ شیطان سارے مل کر کے اسے گناہ پر ابھارتے ہیں. کیوں ہم یہ سلسلہ دراز کریں؟ ہم کیوں نہ صبر کر لیں؟ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کس چیز میں؟ صرف کوئی مارے تو صبر نہیں، گناہوں پر صبر کرو، گناہوں پر اپنے آپ کو روک لو، اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ. مجھے بڑی خوشی حاصل ہے، بڑی خوشی حاصل ہے جن بچوں نے میرے کہنے پر انٹرنیٹ بند کیا تھا رمضان المبارک میں. پورے رمضان میں انہوں نے اسمارٹ فون نہیں یوز کیا، صرف اللہ رب العزت سے ڈر کر کے. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. میرے عزیزوں، میں نہ موبائل کا مخالف ہوں نہ انٹرنیٹ کا مخالف ہوں. میں نے کبھی اس کی مخالفت یہ نہیں کی کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل استعمال کرو. لیکن جس بچے کے ہاتھ میں ہم ماچس دیتے ہیں اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ماچس کہاں لگائی جاتی ہے اور کہاں نہیں. کسی بچے کے ہاتھ میں ہم چاقو دے رہے ہیں تو اسے یہ بتانا چاہیے کہ چاقو کا استعمال کس کام کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح سے میری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اگر ایک آلہ آیا ہے موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، تو یہ جو بم سے دھماکے ہوتے ہیں باہر، اس سے کئی زیادہ خطرناک دھماکہ تمہارا یہ موبائل تمہارے ایمان کے ساتھ کرتا ہے. ہر رات ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ایمان تباہ کر دیا جاتا ہے، اخلاق بگاڑ دیے جاتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے ہمارے پاس ہیں، جن کی راتیں خراب ہو چکی، جن کی جوانیاں برباد ہو چکی، جن کی آنکھوں کی نور ختم کر دیے گئے، جن کے ہاتھوں میں آج راشا تاری ہے. ایک بچی ایسی کہ اس کے ہاتھ کانپتے ہی رہتے ہیں. علاج کے لیے میں صرف یہ عبرت کے لیے چیزیں میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، کسی کی عیب تمہارے سامنے کھولنا میرا مقصد نہیں، عبرت کے لیے کہ یہ تمام بربادیاں کیوں ہوئی. انہوں نے ایک ہی ریزن بتایا کہ ہم نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے یہ گندی چیزیں دیکھنا شروع کیا تھا.
آج ابلیس لعین پھر سے تمہارے ارد گرد منڈلا رہا ہے. یہ فلم انڈسٹری پوری کی پوری ابلیس کے پجاریوں کی ہے, یہ شیطان کے پجاریوں کی ہے, یہ عبدت الشیاطین ہیں جو بناتے ہیں. یہ ہر وہ پارٹ مردوں کو دکھانا چاہیں گے عورت کا جس سے ان کی خواہشات انگڑائیاں لیں بھڑکے. نہیں, یہ ان کو ایسی فلموں سے کوئی مطلب نہیں جس میں پورا مکمل سادگی کے ساتھ ہے. فلاپ ہے یہ چیز. ہاں, جس میں جتنے نمائش ہوگی اتنے زیادہ وہ ٹاپ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑیے کی طرح لوگ امڑ پڑتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح سے ننگا جسم دیکھنے کی خواہش کرتے ہوئے امڑ جاتے ہیں وہ لوگ کتوں سے بھی بدتر ہیں, کتوں سے زیادہ ذلیل ہیں. کہ کتوں کے اندر جب شہوت آتی ہے تو وہ اسی طرح اپنی مادہ کے پیچھے بھاگتا ہے. جانوروں کی صفات تمہارے اندر, اللہ نے جو اخلاق انسانیت کے عطا کی ہیں, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, شرم و حیا کو اپناؤ. میں نے جو سخت جملہ کہا ہے وہ ہر ایک کے لیے, میں کسی ایک کے لیے نہیں, ہر ایک کے لیے. جو غلاظتیں دیکھنے کے لیے بھاگتا ہے وہ کتا نہیں ہے تو اور کیا ہے. جس کو بے حیائی اچھی لگتی ہے یا تو پھر وہ مکھی ہے جو غلاظت پر بیٹھتی ہے, اچھائیوں پر نہیں بیٹھتی, یا تو پھر وہ کتا ہے جو مری ہوئی چیزوں کو کھانے کو پسند کرتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا, الدنیا جیفۃ وطالبها الکلاب, یہ دنیا مردہ گوشت کی طرح ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے. مجھ سے یہ جملہ سخت لگا نا, میں نے کتا کہا, میرے آقا نے سب سے پہلے بیان فرمایا. میں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بتا رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے طالب کو کتا کہا ہے, کتے کی طرح ہے. ہوتا یہی ہے کہ وہ مردہ کو کھانے کے لیے کتا کس طرح سے بھیڑ جاتا ہے, وہ کسی دوسرے کتے کو اس میں برداشت بھی نہیں کرتا, نہ پورا کھا پاتا ہے. اسی طرح سے آج یہ بے حیائی کو طلب کرنے والے کتنوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں. ہر نوجوان کے ساتھ ڈسکشن میں جو اہم ٹاپک ہے وہ کیا ہے, عورت کا ٹاپک. وہ یہ سمجھتا ہے کل ملا کر کی زندگی یہی ہے اور کچھ نہیں. الہذا خلقت ام بہذا امرت, میں پوچھتا ہوں تم سے, کیا تم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو, یا اللہ نے تمہیں صرف یہی کام کا حکم دیا ہے کہ راستوں پر کھڑے رہو اور ہر آنے جانے والی پر تم نظریں جماؤ. کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ عورتوں کو بے آبرو ہوتے ہوئے دیکھ کر تم مسکراؤ؟ کیا تمہیں رب تعالیٰ نے آنکھیں اسی لیے دی ہیں کہ عورتوں کی بے حیائی کو تم دیکھ کر مزے لو؟ کیا رب ذوالجلال نے تمہیں یہ تمام قوت اور جوانی صرف اس لیے دی ہے کہ اس کے زمین پر رہتے ہوئے, اس کی کائنات میں رہتے ہوئے سینہ تان کر کے مولا کے خلاف تم بغاوت کرتے ہوئے گناہ کرو؟ کس کی یہ جرات ہے؟ رب تعالیٰ کو تم سینہ دکھاتے ہو, منہ دکھاتے ہو کہ دیکھ مولا تیری دی ہوئی آنکھیں ہیں اور میں کہاں استعمال کر رہا ہوں. یاد رکھنا جس دن مولا رب العزت جلال میں آئے پھر تمہاری آنکھیں کیا. قرآن پاک میں ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین, سورہ ملک کی آخری آیت, سورہ ملک کی آخری آیت. ایک بزرگ نے اس کو بیان کیا کہ کون ہے اگر زمین کے پانی سوکھ جائے تو کون دوبارہ اس پانی کو لائے گا. قرآن کی آیت ہے, زمین کے اندر کا پانی اگر سکھا دیا جائے تو کون یہ پانی لائے گا. تو ایک لبرل آدمی تھا, ماڈرن آدمی, وہ آیا اس بزرگ کے پاس, کہا کہ یہ کون سی نئی کوئی بڑی بات تھوڑی ہے, ہمارے پاس مشینیں ہیں, پتھر پھوڑ کر کے بھی اندر سے ہم پانی نکال لیں گے, اور 400 فٹ نہیں 500 فٹ بھی ہم اندر ڈال کر کے پانی نکال لیں گے, پانی آ جائے گا. یہ کون سے تعجب کی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ پانی سوکھ گیا تو نہیں آئے گا؟ بتاؤ کون سی زمین سے نکالنا ہے, بتاؤ کون سی زمین سے نکالنا ہے. تو انہوں نے کہا اپنی دونوں انگلیاں اس کی آنکھ میں ڈال دی, اس کی آنکھ میں ڈالی تو اس کی آنکھ درد اور بے قراری شروع ہو گئی, ایسے کہ اس کی آنکھوں میں اب کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. صرف انہوں نے آنکھ اس پر اپنی 2 انگلیاں لگائی. وہ چیختے چلاتے باہر ادھر ادھر اچھل کود کر رہا تھا. پھر وہ بزرگ کے پاس آیا, کہا کیا ہو گیا, کیا ہو گیا میری آنکھوں کو کہ آپ نے صرف 2 انگلیاں دکھائی؟ کہا تیری آنکھوں کا پانی سوکھ گیا,
تیری آنکھوں کا پانی سوکھ گیا. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا زمین کا پانی بعد میں لانا، پہلے اپنی آنکھوں کا پانی لا. تو کہہ رہا ہے کہ زمین کا پانی اگر سوکھ گیا تو لانے میں کون سی دقت ہے، میں مشینوں سے لاؤں گا. کہا جا، تیری آنکھوں کا پانی سوکھ گیا ہے، پہلے تیری آنکھوں کا پانی لا کر کے دکھا تاکہ تجھے روشنی آ جائے، پھر زمین کے پانی کی بات کرتے ہیں. میرے عزیزو، رب تبارک و تعالی جب چاہے کسی بھی ذریعے سے تمہاری آنکھوں کو سکھا دے، ختم کر دے، زندگی بھر کے لیے ہم معذور ہو جائیں. اس لیے آج کے دن میں میرا صرف یہی میسج تھا، یہی ایک، کہ میں پوری قوم کو لیلۃ القدر کی اس عظیم ساعت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بچے، جوان، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچیاں ہوں، یہ تمام وحشتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ تمام گندی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں. اور بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، جب تمہارے پاس اس طرح کا ماحول آئے، صرف ایک خیال کر لینا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کیسے یہ غلط چیزیں کروں. رب تبارک و تعالیٰ میری ان تمام بے حیائیوں سے واقف ہے. ایک بار اگر تم بچ گئے تو پھر تمہارے اندر ایمانی قوت اور حرارت وہ آئے گی، قسم رب ذوالجلال کی، جس پر تم نگاہیں ڈال دو گے مولا اسے توبہ کی توفیق عطا کرے گا. یہ تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں. سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ولی کامل کا نام ہے کہ آپ بیانات نہیں کرتے تھے، بیٹھتے تھے، سٹیج پر جا کر بیٹھے ہیں اور مجمع ہزاروں کا صرف ان کے چہرے کو دیکھا، جنہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، مجمع میں سے وہ چیخنا چلانا شروع کیے، توبہ کرنے لگے. نہ بیان کیا، کچھ نہیں کیا، اور کتنے تو توبہ کی اور ان سے بیعت کر کے آج تک یا تو وہ پھر اصلاح پر اور ہدایت پر قائم ہیں. ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو علماء صالحین بنے ہیں، جو گناہوں میں زندگی گزارتے تھے وہ علماء وقت بنے، مفتیان کامل بنے. تو کس وجہ سے؟ ایک مرد قلندر کی آنکھوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں بھی اگر کسی کے دل پر پڑے تو مولا اسے ولایت کا بھی مقام عطا کرتا ہے. وہ نور ضائع ہونے نہ دے. ہماری آنکھوں کے اندر جو نور ہے اسی کی برکت ہے. الحمدللہ ہم نے بزرگوں سے یہ سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے. میں نے دیکھا ہے، اب اس کو میں تفصیل سے عرض نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ ہے کہ اس کی برکت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ قائم رکھے کہ ہماری آنکھوں کی حیا اگر باقی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اچھوں پر ہمارا رعب قائم کرتا ہے. ہمارا رعب ان کے اوپر حاکم وقت بھی کیوں نہ ہو وہ کترائے گا آنکھ سے آنکھ ملانے سے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو کیا کیا تھا؟ محبوب الہی کہتے ہیں بچپن میں میں 10-11 سال کی عمر کا تھا جب بابا فرید الدین نے آنکھوں میں آنکھیں میرے ڈال کر کے دیکھا تھا. صرف غور سے مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا، میں اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا، اسی درویش کے پیچھے لگ گیا. اور اتنا لگا کہ اللہ کے اس پاک ولی بابا فرید الدین نے نظام الدین کو کہاں تک پہنچایا؟ محبوب الہی کے مقام تک پہنچایا، وہ مقام تک پہنچایا آنکھوں نے. تو یہ ہم نے جو ضائع کیا ہے آج گناہوں سے آنکھیں، تو پھر یہ ہماری آنکھوں کا اثر نہ ہمارے بچوں پر ہے، گھر والوں پر، نہ ہمارے آس پاس کسی پر. ہاں، جس کی آنکھیں محفوظ ہیں پھر وہ دیکھ لے کسی کو ایک بار دیکھ لے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں مجمع میں ایک چیل اوپر چین 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 کر رہی تھی اور لوگ دیکھنے لگے ادھر چیل کی طرف. ہوتا ہے نا، کچھ بھی ادھر ادھر ہو جائے تو لوگ پہلے ادھر دیکھنے لگتے ہیں، کیا ہے. کچھ بھی اگر ادھر سے کوئی آیا ادھر سے کوئی آیا سب ادھر دیکھتے ہیں. محفل کی بے ادبی ہے یہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایسا ہو رہا تھا. غوث پاک نے آنکھ اٹھا کر اس چیل کو دیکھا، اس کی منڈی ادھر گری، دھڑ ادھر گر گیا. سب ڈر گئے، اب کون دیکھے گا؟ چیل مر کر کے گر گئی، اس کا منہ کسی اور طرف پڑا ہے، دھڑ کسی اور طرف پڑا ہے اور چیل تڑپتی رہ گئی. اب بیان چل رہا تھا غوث پاک کا، صرف دیکھا ہی تھا آپ نے. پورے مجمع میں سناٹا اور ہیبت طاری ہو گئی. اور کیوں نہ ہو، اگر وہی نگاہیں یہاں پڑ جائیں کسی کو تو پتہ نہیں کس کا منہ کہاں چلا جائے. محفل جب ختم ہوئی تو چل کر کے غوث پاک پھر اس چیل کے پاس آئے،
جسم بھی اٹھایا، منہ بھی اٹھایا، دونوں کو جوڑا، کہا اللہ کے حکم سے اڑ جا، پھر زندہ ہوئی، اڑ گئی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ یوں ہی نہیں کہا گیا ہے۔ ہماری آنکھیں بہت ہی ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہیں، بہت معنی رکھتی ہیں، بہت ہی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں نگاہوں کا ہی کمال تو ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، صدیق اکبر کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ عمر فاروق کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اور دیگر صحابہ، چلیں یہ تو نامچین صحابہ ہیں، جو دوسرے صحابہ جو مشہور و معروف نہیں ہے، اس صحابی تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں، غوث پاک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے جو صحابہ جہاد میں، وہ جن گھوڑوں پر بیٹھ کر جاتے تھے، ان کے گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی، وہاں تک بھی غوث کا مقام نہیں، غوث وہاں تک نہیں پہنچ سکتا وقت کا صحابی کے درجے کو۔ کس وجہ سے انہیں یہ درجہ ملا میرے عزیزوں؟ جانتے ہیں آپ کہ بہت عبادت کرتے تھے اس لیے، یہ بہت رات گزارتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اس لیے نہیں، صرف نگاہوں سے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھا تھا۔ نگاہوں کا ہی کمال ہے کہ انہوں نے جو دیکھا تھا میرے آقا کو، تو دیکھنے کا یہ اثر کہ انہیں اس مقام تک پہنچایا گیا۔ تو آنکھیں کچھ تو معنی رکھتی ہیں کہ نہیں؟ ہماری نگاہوں کا کوئی تو اہم مقام ہے ہماری زندگی میں۔ اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا بھی کی ہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ رسول پاک کو اگر نہیں دیکھا، انہیں نہ دیکھا، تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ عزیزان گرامی، ان آنکھوں کی حفاظت کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے جو بھی جملے کہے، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی قائم رکھے۔ پھر سے میں گزارش کروں گا، قرآن پاک کی آیات بینات کی طرف میں اگر آؤں تو بہت لمبا وقت چلا جائے گا۔ آج کی اس مقدس مجلس میں ہزاروں لوگوں کو توبہ کرنا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آنے کا وعدہ کرنا ہے۔ ہم نے رب ذوالجلال اپنی نگاہوں سے جو تیر چلائے ہیں گناہوں کے، وہ مولا اگر آج چاہے تو ہمیں معاف کر سکتا ہے، وہ معاف کرے گا، کیونکہ لیلۃ القدر میں بے حساب لوگوں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ بے حساب لوگ آج جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں کاش ہمارا نام آ جائے۔ کیا سچے دل سے یہاں مسجد میں آپ نہیں آئے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے؟ نہیں تو آپ بھی آج مارکیٹ میں گھوم رہے ہوتے، بازار کی زینت بنے ہوتے، شاپنگ میں آپ دلچسپی لے رہے ہوتے۔ وہ ساری چیزیں چھوڑ کر رات کا اتنا پہر گزر جانے کے بعد آپ یہاں پر بیٹھے صرف ایک آس اور ایک امید لے کر کہ آج میں اپنے رب کو منا کر کے جاؤں گا۔ تو بے شک آج مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، وہ اپنے بندوں کو طلب کر رہا ہے، بلا رہا ہے۔ تو ہم میں سے کون نہیں بڑھنا چاہتا؟ ہم بڑھیں گے ضرور، اور اسی کے نام کا ذکر کر کے، اسی کو منا کر کے، کاش اگر آج لیلۃ القدر ہو، ایک بار وہ اعلان کر دے مولا کہ فلاں کا بیٹا جہنم سے آزاد ہے، پھر ہماری تو زندگی وصول ہو گئی، ہماری تو زندگی وصول ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کب مرے کہاں مرے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک بار بخشش کا اعلان کر دیا تو پھر گناہوں سے بچانا بھی اس کے ذمہ کرم پر ہے، وہ خود ہی بچائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کسی کو سیلیکٹ کریں تو اب اسے دیکھنا بھی پڑتا ہے۔ جیسے مفسر شہیر حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو اتارنے کی دو قسمیں، ایک ہے پھینک دیا اسے جاؤ نکلو نہ، اور ایک ہے جیسے ڈول رسی میں باندھ کر کے کنویں میں کوئی بندہ ڈالتا ہے، کس لیے ڈالتا ہے؟ پانی نکالنے کے لیے، مٹکے کو رسی ڈال کر کے اوپر سے پھینکتا ہے، تو وہ مٹکا کیا کرتا ہے؟ اندر جا کر کے پانی میں ڈوبتا رہتا ہے ادھر ادھر۔ پانی جب بھر جاتا ہے تو پھر اوپر والا رسی کھینچتا ہے، تو رسی اسی کے ہاتھ میں ہے تو گھڑا ٹھیک ہے، سیف ہے، چاہے جتنا بھی ادھر ادھر پانی میں ہچکولے کھایا ہو پھر آ جاتا ہے، کیونکہ مالک کے ہاتھ میں رسی ہے۔ اور اگر اس کے ہاتھ سے رسی چھوٹی تو اسی میں وہ گھڑا ڈوب کے رہ جائے گا، وہیں رہ جائے گا۔ تو مفسرین نے فرمایا ہے
سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا اس کی مثال ایسی ہے کہ رسی اللہ نے خود مضبوطی سے تھامے رکھا. یہ نہیں کہ دنیا میں انہیں آزاد چھوڑ دیا، ہر برائی سے انہیں بچائے رکھا. اور ہر جگہ گھڑا جب نیچے جاتا ہے تو ہم مٹی کنکر سے بھی ہلا ہلا کر کے بچا لیتے ہیں. اسی طرح سے آج رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں، اے رب ذوالجلال تو ہماری رسی اپنے دست قدرت میں رکھ، ہم کو دنیا میں آزاد اور آوارہ نہ چھوڑ کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں. اے کریم خدا ہم سے وہی کام لے جو تو پسند کرتا ہے، ہم سے وہی کام لے جس سے تو اور تیرے نبی راضی ہوں، ہم سے وہ کام نہ لے جس سے تیرا غضب ہوتا ہو اور تو ناراض ہو. اور ایک بار اللہ رب العزت کی اس رسی سے جو جڑ گیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ مولا جب وہ کھینچے گا ہمیں تو کھینچ کر سیدھے وہی بھیجے گا جہاں سے ہم نکل کر آئے تھے. کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے آئے تھے. ہمارے ماں باپ کا وطن وہی ہے اور سچا بیٹا وہی ہے جو اپنے اصلی ماں باپ کے گھر پہنچتا ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں آنکھوں کی حیا عطا فرمائے، ہمیں ہمارے دل کی طہارت عطا فرما، ہماری زبان کی صفائی عطا فرما. کریم خدا ہمارے جسموں میں شہوت کی جو بھی خرابیاں ہیں اسے تو دور فرما دے. مولا جو گناہ ہو چکے انہیں معاف فرما، جو آئندہ ہونے والے ہوں تو ان سے تو ہمیں بچا لے. کریم خدا آج لیلۃ القدر کی برکتیں سارے مجمع کو عطا فرما. جو بچیاں عورتیں بہنیں گھروں میں موجود سن رہی مولا ان سب کو تو بے حساب مغفرت فرما، ان کو نیک و صالح خصلتیں عطا فرما، انہیں آوارگی اور بے حیائی سے تو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. آج کے دن خصوصیت کے ساتھ مولا تیرے دربار میں دعا ہے کہ جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، جو پچھلے سال اس مسجد میں مصلی تھے، مقتدی تھے، آج وہ قبروں میں ہیں، مولا ان کی تو مغفرت فرما. اے رب ذوالجلال اس مسجد کو جنہوں نے جس طرح سے بھی سجایا ہے، دامے درمے قدمے سخنے جس طرح سے بھی، ان سب کو تو اپنی شان کے مطابق اجر جزیل عطا فرما. مسجد کی جنہوں نے بنیاد رکھی انہیں بھی، جنہوں نے تعمیر میں شروع سے حصہ لیا، جنہوں نے یہاں پر خدمتیں کی، جو چاہے انتظامیہ کے اعتبار سے جتنی بھی اب تک انتظامیہ آئیں، جو بھی اراکین بنتے رہے، جو متولی صدر بنتے رہے، اور جو اس مصلی کی امامت کرتے رہے، اور جو اس مسجد سے اذان پکارتے رہے، اور جو اس مسجد کو صاف صفائی کرتے رہے، تمام عملے کے لیے مولا تیرے دربار میں گزارش ہے سب کو تو بے حساب مغفرت عطا فرما، اپنی شان کے مطابق سب کو اجر جزیل عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد والی و اصحابہ اجمعین. آج ایک خاص محفل ہے الحمدللہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور سب کو پتہ ہے، اکثر پاک سائٹ والے جانتے ہیں کہ ہمارے اس اعلان پر نوجوان بچوں نے قرآن پڑھنے کا ایک جو شوق پیدا کیا، یہ جتنی بھی تعریف کریں کم ہے کہ تقریباً 235 کے قریب جنہوں نے قرآن پاک روزانہ تقریباً 1.5 گھنٹہ تلاوت کرتے تھے، روز ایک ایک پارہ، یعنی صبح بھی اور رات میں بھی اس طرح کرتے کی صبح پورا 30 پارے تک ان کا بھی اختیار چکا. بس کی چند صورتیں ان کی باقی ہیں، میں ان کو جی آپ 200 لوگ اس بار مسجد میں ختم قرآن کیے اور 100 بچے اوپر ختم قرآن کیے. مولانا عبد المجید کے پاس جو چھوٹی عمر کے بچے تھے 100 کے قریب، 100 تھے، 104 وہ چھوٹی عمر کے تھے، 200 بڑے لوگ، اور اتنی ہی تعداد میں عورتوں نے بھی ختم کیا. یعنی کل ملا کر ہمارے اس محلے میں اس بار رمضان میں 500 ختم قرآن ہیں. الحمدللہ کیا یہ رونق ہے، اللہ اس میں خوب ترقی عطا فرمائے. یہ مرحلہ کبھی ہم سے ضائع نہ ہو. دیکھیں جہاں ایک قرآن کوئی نہیں پڑھتا تھا، اور عادت کیسی ہے، شروع رمضان میں تو جوش رہتا ہے، 1 پارہ پڑھا، 2 پارہ پڑھا، 3 4 تک پہنچ گئے، بڑی بات ہے. کچھ 10 تک پہنچتے تھے، اس کے بعد ختم ہو جاتا تھا، پھر اگلے سال ہی اٹھاتے تھے، پھر پہلے سے ہی شروع کرتے. کیا ایسا نہیں ہوتا تھا؟ آج جو پڑھ نہیں سکتے تھے وہ بھی پڑھ لیے، اور جن کو اکتاہٹ آتی تھی وہ لوگوں نے بھی ختم کیا. یہ سب چیزیں
جو بچے یہاں پر حاضر ہیں جنہوں نے قرآن ختم کیا ہے، سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ یہ ہماری کوشش سے نہیں، اللہ کے فضل سے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس کی زبان میں اپنا کلام جاری کرتا ہے، اور ہزار کوئی چاہے قرآن پڑھنا، مولا نہیں چاہتا تو ایک لفظ بھی اس کی زبان پر نہیں آئے گا۔ اور رب تعالیٰ نے پسند کیا، ان تمام نوجوانوں کو مبارکبادی بھی میں دیتا ہوں۔ اس میں سے کچھ لوگ شریک تو ہوئے شروع میں، اور کچھ بھاگ گئے، چھوڑ کر کے چلے گئے، واللہ عالم ان کا کیا عذر تھا۔ تکلیف تو مجھے ہوتی ہے، اس لیے میں بولتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی معقول عذر ہوگا، وہ قیامت کے دن ہی اللہ کی بارگاہ میں بتائیں گے۔ اب مجھے عذر بتانے میں کبھی جھوٹ ہو جائے گا کچھ بھی، تو کسی نے 2 پارے پڑھے، 4 پارے پڑھے، اور کچھ 15 تک بھی پہنچے ہیں، اس کے بعد ڈراپ ہو کر کے گئے، وہ زیادہ نہیں ہو، مائنارٹی میں ہے۔ الحمدللہ میجورٹی جو ہے ختم قرآن کی ہے، جو شروع سے لے کر 30 پارے تک باقی رہے۔ تو جو بیچ میں چھوڑ کر کے گئے تو ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری ٹرین یہاں سے ممبئی سے دلی جا رہی تھی، وہ لوگ بھوپال میں اتر گئے۔ بھوپال میں اترنا اچھا نہیں تھا، اگر وہ منزل تک پہنچ جاتے تو اچھا ہوتا۔ بہرحال اگلے سال پھر میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا انہیں استقامت عطا کرے اور ختم قرآن پورا کرنے کا انہیں جذبہ عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، خاص طور پر پاک سائٹ میں آپ لوگوں کے تعاون سے الحمدللہ مدینہ مسجد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ انتظامیہ کے لیے بھی میں خصوصی دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کام کرنے کی جو آزادی دی ہے، اس لیے یہ سارے کام آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اب یہاں پر دارالعلوم بھی آپ نے دیکھا ہے کہ صرف اور صرف پاک سائٹ کے اکثر بچے اس میں حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور جا کر کے ڈھونڈ کر کے آئیں آپ۔ میں کبھی کبھار چیلنج کرتا ہوں تو لوگوں پر الٹا پڑ جاتا ہے، پھر بھی میں نے اپنے علاقے میں اپنے بچوں کو پڑھایا تھا، میں نے کہا تھا صرف یہ کہ ہمارے بچے اب تجوید سے اتنا اچھا پڑھتے ہیں کہ ہمارے شہر کے 50% مسجدوں کے امام بھی نہیں پڑھتے۔ تو وہ جملہ نکل گیا تھا، اور حقیقت میں بھی ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو امام بنایا جاتا ہے جن کی قرت بھی صحیح نہیں۔ تو سارے لوگوں نے مجھے گھیر لیا ایک جگہ، کہا کہ آپ نے ایسا کہا، آپ کے بچے ایسا پڑھتے ہیں کہ 50% امام بھی صحیح نہیں پڑھتے۔ میں نے رجوع کر لیا، میں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، میں جملہ واپس لیتا ہوں، الحمدللہ شہر کے 50% مسجد کے امام اچھا پڑھتے ہیں۔ سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ بہرحال یہاں پر ہمارے جو طلبہ ہیں، میں ان کے متعلق جو چیلنج کر رہا ہوں وہ یہ ہے، بہت سارے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، مدرسوں کو آپ دیکھ لینا، اکثر مدرسے جس میں پڑھنے والے طلبہ باہر سے آتے ہیں، کوئی عیب کی بات نہیں، اچھی بات ہے، یو پی سے، بہار سے، بنگال سے۔ کیا سارا علم دین بنگال اور بہار والوں کے لیے ہے؟ باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ اور میں نے یہاں پر جو الحمدللہ آپ کو آواز دی تو لوگوں نے جوق در جوق حصہ لیا اور اپنے بچوں کو لا کر میری جھولی میں ڈال دیا، اور وہ بچے ہمارے پاس آئے جو اچھی اچھی اسکولوں میں تھے، انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ماں باپ نے جو ہمارے پاس بچے کو یہاں پر پڑھنے کے لیے چھوڑا، یہ بنا دیکھے ہوئے جنت خریدنے والے لوگ ہیں۔ اب کچھ لوگ اب دیکھ کر کے جنت خریدنا چاہتے ہیں۔ خیر، جن طلبہ کو ہم نے یہاں پر پڑھایا اس میں سے کئی ایسے ہیں جو 7 پارے حفظ کر چکے ہیں، کسی کے 6 پارے، صرف 3 مہینے 4 مہینے کے اندر کی بات ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز میرا رب تعالیٰ کی ذات سے یہ یقین ہے کہ اگلے رمضان میں ہماری اسی مسجد کی چھت سے نکلے ہوئے پروڈکٹ آپ کے سامنے مصلی پر میں کھڑا کروں گا انشاءاللہ۔ اور بھی کل کی تراویح میں بھی میں کچھ بچوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کتنی خوشی ہوگی کہ ہمارے اپنے محلے کے بچے ہیں، ہمارے اپنے علاقے کے ہیں، میں نے کہیں دور سے نہیں لائے، اکا دکا چھوڑ کر باقی سارے اپنے علاقے کے ہیں۔ کیونکہ میرا ایک مقصد یہ ہے کہ جس جگہ ہو پہلے وہاں روشنی پھیلے ہے، نہیں تو وہ محاورہ مشہور ہے، چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، چراغ سب کو روشنی دے رہا ہے۔
پہلے ہم اپنے علاقے کو روشن کریں, بعد میں پھر دوسرے لوگوں کا نمبر آئے گا. باہر سے آنے والے طلبہ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں, نہیں کہتے, لیکن پہلے ہم اپنے علاقے کے بچوں کے لیے. تو دارالعلوم کو اس بار ہم لوگ اور ترقی کی طرف لے جاتے ہوئے انشاءاللہ العزیز عالم کورس بھی شروع کر رہے ہیں. اب تک حفظ کا تھا, اب عالم کورس بھی باضابطہ شروع ہوگا. اب یہاں قال اللہ بھی کہا جائے گا, قال الرسول بھی کہا جائے گا انشاءاللہ. اور جس جگہ دارالعلوم ہوتا ہے, بزرگوں نے فرمایا ان کی تلاوتوں سے اللہ پورے محلے کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. وہ صبح سے شام تک قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, کتنے پارے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کی تلاوتوں سے آس پاس کے لوگوں کو مولا بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. یہ ہم سب کے لیے, میں پھر بھی کہوں گا اپنے اچھے بچے دین کے لیے لو, اچھے بچے دین کے لیے. یہ نہیں کہ اچھی ذہنیت رکھتا ہے تو اس کو ڈاکٹر بناؤں گا, انجینئر بناؤں گا. ڈاکٹر اور انجینئر ضرور بناؤ, حافظ قرآن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہو. میں آپ کو آفر دے رہا ہوں, اسے دین کے اس راستے پر ڈالو. ہم نے ان کی اسکول کی تعلیم میں کوئی کمی نہیں کی, ان کو اسکول کی تعلیم بھی ہم دے رہے ہیں باضابطہ. ان کو ٹیچرز آ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. ان کو مہاراشٹر بورڈ کے اعتبار سے ہم 10ویں تک کی تعلیم ان کو دیں گے. اور جو بچے 10ویں کو پہنچے, اس بار تقریباً 3 بچے 10ویں پاس کرنے والے ہیں انشاءاللہ. وہ 10ویں کے ایگزام میں بیٹھیں گے تو ہم ان کو ساتھ میں لے کر کے چل رہے ہیں. ایسے نہیں کہ آپ کو نکال کر کے وہاں سے لائے اور ایک دیسی مولوی بنا کر کے پیش کیا, نہیں. انشاءاللہ العزیز یہاں سے جو نکلیں گے جامعہ ریاض الجنہ سے, وہ دین میں بھی اور دنیا میں بھی برابر کا مقام حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو اچھے بچے ہمارے پاس دارالعلوم میں آئیں. اکثر ہوتا کیا ہے, ماں باپ جن کو بوجھ سمجھتے ہیں ان کو لا کر ڈال دیتے ہیں, تو وہ یہاں ہوگا نہیں. پہلے چونکہ انٹرویو ہوتا ہے, بہت سارے مراحل سے گزرتے ہیں. شروع میں ہوتا تھا لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت ہمارے بچے کو لے لو, اور گھر میں بہت پریشان کیا ہے, پوری ہانڈیاں توڑتا ہے, کرسیاں توڑتا ہے, اس کو جوتے مارتا ہے, تو پھر ہمارے ہاں کیا کرے گا. خیر ٹھیک ہے, ہم نے منع نہیں کیا, ان کو بھی لے کر کے تراشنا شروع کیا تو الحمدللہ اللہ نے انہیں بھی اخلاق عطا کیے, انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اصلاح عطا کی. لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں, ذہنیت اچھی ہو, اسے دین کے لیے وقف کریں گے تو اچھا ہمارے لیے قائد پیدا ہوگا, اچھا ایک عالم دین جو ہماری پورے دین کی بھی اور دنیا کی بھی نگہبانی کرے گا. تو یہ ایک چیز میری طرف سے اعلان تھا. اور الحمدللہ اب تک ہم طلباء کو پڑھا رہے ہیں, ان سے بہت بھاری بھرکم فیس لے رہے ہیں. وہ جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں, اچھی خاصی فیس جو ایک معیاری اسکول کو دیتے ہوں گے وہ ہمیں یہاں دے کر کے پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ خیرات میں پڑھ رہے ہیں, وہ اچھی فیس دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ہاں کچھ بچے جو یتیم ہیں, جو مسکین ہیں, ان کی کفالت کے لیے کچھ ہمارے مخیر حضرات کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ذمہ داری لی ہے. ایک بچے کی سالانہ خرچ 15,000 روپے انہوں نے ہمارے پاس جمع کیے ہیں. اور بھی دیگر بچوں کے لیے ضرورت پڑتی رہے گی تو میں آپ کو قوم کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں, اپنے ذمے میں ایک طالب علم ایسا لیں کہ تمہارے خرچ سے وہ پورا حافظ قرآن بن جائے. اور پھر یاد رکھنا کہ تم اپنے بیٹے کو نہیں بنا سکے, اس کو بنا دیا تو وہ بہو تمہارے بیٹے کے برابر قیامت کے دن کام کرے گا. کیونکہ اپنے ماں باپ کو جس طرح وہ بخشوائے گا, اسی طرح اپنی کفالت کرنے والے کی بھی وہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا. دارالعلوم کے لیے یہ, اور اس کے علاوہ مدینہ مسجد کے زیر اہتمام, جیسے کہ اب میں پہلے اعلان کر چکا ہوں, ہمارے کچھ ٹارگٹ تھے جو ساری چیزیں اللہ نے آسان کیا. دعویٰ کورس کے ذریعے بہت سارے نوجوان استفادہ کیے, فائدہ اٹھائے. اب لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں الحمدللہ, نوجوان بچیاں وہ بھی تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں. انشاءاللہ ایک ماحول پیدا ہو جائے گا اور اس کو ہم حقیقی مدینے کی خوشبو میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ, جہاں ہمارے علاقے کی گلی گلی میں میرے آقا کی سنتوں کی بہاریں نظر آئیں. بے حیائی کا خاتمہ کرنا ہے, عیاشیوں کا خاتمہ کرنا انشاءاللہ, بس یہی مشن ہے. اس کے علاوہ جو ابھی نیا ایک کام شروع ہونے جا رہا ہے وہ اسکول کا. ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے انڈر میں ہی اسکول چلائیں. میں نے بتایا بھی تھا ہمارے بچے ایسی اسکولوں میں ہم کو مجبوراً ڈالنا پڑتا ہے جہاں ہاتھ جوڑ کر کے پتہ نہیں کون سے خدا کے سامنے پرے کر کے ہمارے بچے آتے ہیں. صبح بھیجا تھا مسلمان, شام میں کافر بن کے لوٹا. تو یہ سب حالات ہیں ہی بہت سارے ہیں.
اس کی وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ اسلامک انداز میں کہ مسجد کے سائے میں ہمارے چھوٹے سے بچے پڑھیں، انگلش بھی پڑھیں، دوسری زبانیں بھی پڑھیں، لیکن ان کی ابتدا ہو تو الحمدللہ رب العالمین سے ہو، اور سلام پر ان کی چھٹی ہو۔ تو یہ جو تربیت کا ایک ماحول ہم لانا چاہتے ہیں، ابھی 3 کلاس کی اوپننگ ہو رہی ہے، شاید بیبی سیٹنگ والی، جونیئر سینئر نرسری 3 کلاس، جو پہلی سے یعنی فرسٹ اسٹینڈرڈ سے پہلے کے جو 3 کلاس ہوتی ہیں ان کی افتتاح ہو رہی ہے جون میں، اور آلریڈی کئی بچوں کے ایڈمیشن آ بھی گئے ہیں، بہت سارے بچے پاک سائٹ کے ماں باپ نے اس میں ڈال دی ہیں، اور بھی دوسرے خواہش مند حضرات رابطہ کریں۔ یہ تمام معاملات تھے۔ میں آخر میں صرف التجا کروں گا دعاؤں کی کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کاموں میں نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اور کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والے شرین اور فتینوں سے بچائے۔